ناظرین، یہ میں نے آپ کو دو کتابوں کے بارے میں بتایا، ایک ہارٹن کی کتاب کے بارے میں بتایا، ایک جولی ڈرکسن کی کتاب کے بارے میں بتایا۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کو، لرننگ ایز اے جنریٹو ایکٹیویٹی، 8 لرننگ اسٹریٹجیز دیٹ پروموٹ انڈرسٹینڈنگ۔ یہ بالکل ریسنٹ کتاب ہے، 2015 میں پبلش ہوئی، ابھی میں نے امیزون سے منگوائی ہے کوریئر سروس کے ذریعے آپ کی اس کورس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے۔ اچھا، اس کتاب میں یہ جو اس کا آتھر ہے، مشہور ہے، بہت مشہور آتھر ہے، اس نے آپ اس کی اور کتابیں بھی، ریچرڈ میئر یہاں یہ کو آتھر کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اس کتاب میں بھی اس نے کافی ساری چیزیں ریپیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہی چیزیں جو ہم پہلے جن کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے لرننگ ایز اے جنریٹو ایکٹیویٹی، وہ پہلے ہم کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا فکشن، وہ اس سے پہلے کہہ رہا تھا ہارٹن کہ ہم ایبزارب کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ڈو کرتے ہیں، ڈو بھی ایکٹیویٹی کے اندر آتا ہے نا ناظرین، اور اس کے بعد ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس کو جنریٹو ایکٹیویٹی کا نام دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ جنریٹو ایکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لرنرز ہیں، جو سیکھنا چاہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، دے شوڈ انگیج ان اپروپریٹ کوگنیٹو پروسیسنگ۔ کوگنیٹو پروسیسنگ، یہ مشکل الفاظ سے گھبرائیے گا نہیں۔ کوگنیٹو پروسیسنگ کا مطلب، پروسیسنگ عام طور پہ کمپیوٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ کمپیوٹر پروسیس کر رہا ہے ڈیٹا، اسی طرح ہمارا دماغ بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی پرانے رشتہ دار کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کوئی نئی چیز سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ہمیں ایسا جانور نظر آتا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، وہ کچھ کتے سے ملتا ہے، کچھ بلی سے ملتا ہے، ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پہچان لیں کہ وہ کیا کچھ ہے۔ تو اپروپریٹ کوگنیٹو پروسیسنگ، جس کو کہ جولی ڈرکسن نے فکشن کے طور پہ کہا ہے، اس کو یہ کہتا ہے کہ سلیکٹنگ کی انفارمیشن، یہ وہ ایبزارب والی بات جو تھی نا ہارٹن کی کہ آپ کچھ یاد کریں، لیکن اس نے ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا۔ وہ یہ کہتا ہے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں آپ سن رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ یاد نہیں کر سکتے۔ آپ کا ذہن وہ ساری چیزیں یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ آپ کا ذہن اس طرح سے وائرڈ ہے کہ وہ سب چیزوں پہ توجہ نہیں دیتا، وہ کچھ چیزوں پہ توجہ دیتا ہے۔ تو سلیکٹنگ، جو چیز آپ نے یاد کی ہے، جو چیز آپ نے سنی ہے، جو چیز آپ نے دیکھی ہے، اس میں سے کچھ سلیکٹڈ انفارمیشن آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں جائے گی، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے یا آپ کے کانوں کے ذریعے سے، اگر آپ سونگ رہے ہیں تو آپ کی ناک کے ذریعے سے بھی، کوئی نئی مٹھائی آپ کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ سلیکٹنگ کی انفارمیشن، اور پھر کہتا ہے مینٹلی آرگنائزنگ اٹ۔ میں نے وہی بات آپ سے پہلے کی تھی جو ہارٹن نے بھی کی تھی کہ آپ ڈو کرتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ یہاں اس نے زیادہ ایکسپلیسٹلی بتا دیا کہ اس ڈو کا کیا مطلب ہے، کہ آپ آرگنائز کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو، کہ بھئی یہ وہ ہمارے چاچے کے تایا کے بیٹے کا سسر ہے۔ اچھا، اب سمجھ آ گیا ہمیں اس کا رشتہ۔ اور اس کے بعد یہ نئی انفارمیشن جو آپ نے لی ہے، حاصل کی ہے، اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں ود ریلیونٹ پرائر نالج، ساری پرائر نالج کے ساتھ نہیں، وہ پرائر نالج جو اس کے ساتھ فٹ ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے، جولی ڈرکسن کی کتاب بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے، اور ہارٹن کی کتاب ای ڈیزائن، ای لرننگ بائی ڈیزائن، وہ بھی ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ یہ مختلف جگہ ہمیں مختلف چیزیں سمجھنے میں مدد کریں گی۔ یہ دو کتابیں تو زیادہ تر ہمیں مدد کریں گی کہ ہمیں بتائیں کہ وہ، جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا، وہ کون کون سی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ایک لرننگ انڈرسٹینڈنگ بڑی ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر کیا کیا چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہیں سٹیپس کرنے پڑیں گے کسی کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے۔ صرف بول دینے سے وہ چیز سمجھ نہیں آ جائے گی۔ اور پھر یہ کورس ٹیکنالوجی کا کورس ہے، اس کورس میں ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے رائٹ مکسچر کو استعمال کرتے ہوئے، ہم یہ کوشش کریں گے کہ وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ان کتابوں نے ہمیں بتائی ہیں، چاہے وہ سلیکٹنگ ان پٹ جو آ رہی ہے
سلیکٹنگ نالج کی ٹرم میں ہو، سلیکٹنگ کی انفارمیشن کی ٹرمز میں ہو، مینٹلی آرگنائزنگ کی ٹرمز میں ہو، اور انٹیگریٹنگ کی ٹرمز میں ہو، چاہے وہ ہارٹن کی فارم میں آبزرو، ڈو اینڈ کنیکٹ کی فارم میں ہو، اور چاہے جولی ڈرکسن کی زبان میں وہ فرکشن کے نام پہ ہو۔ اس فرکشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسے ٹیکنالوجی سے ہم کس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہم اس کورس میں آپ کو پڑھانے کی، سمجھانے کی اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔